اہم ترین ایمان ایمان بالآخرہ ہے. آخرت کا خوف ہوگا, تیر کی طرح سیدھے ہو جاؤ گے. جواب دہی کا احساس ہوگا, ہر قدم پھونک پھونک کر رکھو گے. دیکھو گے کہ غلط بات میری زبان سے نہیں نکل رہی, اس لیے کہ جواب دہی کرنی ہے. اللہ کے ہاں اکاؤنٹ فار کر سکوں گا کہ نہیں, جسٹیفائی کر سکوں گا کہ نہیں, مجھے یہ کہنے کا حق تھا کہ نہیں, میرے لیے یہ لقمہ حلال ہے کہ نہیں, میرے لیے یہ بات جائز ہے کہ نہیں. اس کے لیے خوف کیا ہے؟ آخرت کا خوف ہے تو درست ہوگا, عمل صحیح ہو جائے گا. آخرت کا خوف نہیں ہے, ایمان باللہ کیا ہوگا؟ ذات و صفات کی بحث ہو جائے گی, علم کلام کا معاملہ بن جائے گا. جیسا کہ اقبال نے کہا ہے, کاش کہ یہ اشعار آپ کو یاد ہو. ایک ایک شعر جو ہے دینی حقائق کی اتنی بھرپور اور گمبھیر تعبیر کرنے والا ہے. زندہ قوت تھی زمانے میں یہ توحید کبھی, اور اب کیا ہے فقط ایک مسئلہ ہے علم کلام. وہ علم کلام کا ایک مسئلہ بن کر ہے. وہ توحید کے جو کریکٹر کو ٹرانسفارم کر دیتی تھی, وہ توحید جو انسانی شخصیت کو رنگ دیتی تھی, صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ, آج وہ چند مسئلوں کی بحث کے اندر محدود ہو کر رہ گئی. یہ جان لیجئے ایمان باللہ ایک ذہنی عیاشی بن جائے گی اگر آخرت کا خوف نہیں. ایمان بالرسالت عشق رسول کی وہ شکل اختیار کرے گا جو آج آپ کے معاشرے میں ہے. آپ تماشے کریں گے, جلسے کریں گے, جلوس نکالیں گے, آتش بازیاں چلائیں گے, لیکن اتباع رسول نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ کہ آخرت کا جواب دہی کا احساس نہیں. اگر عمل درست ہوگا تو صرف آخرت پر ایمان سے درست ہوگا. یہ ہے اہم ترین ایمان. یہی وجہ ہے ہم نے اس آخرت کے ایمان کا حلیہ بگاڑ دیا. وہ بہت اپنی جگہ پر ایک مستقل موضوع ہے. آخرت کے ایمان کی نفی کن کن چیزوں سے ہوتی ہے؟ ایک یہ تصور جو یہودیوں کا تھا, نحن ابناء اللہ وحباؤہ, ہم تو اللہ کے بڑے چہیتے ہیں, لاڈلے ہیں, ابراہیم کی اولاد ہیں, اور ہمیں تو آگ چھوئے گی نہیں, چھوئے گی تو چند دن کے لیے. لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ. معلوم ہوا کہ آخرت کو مان بھی رہے ہیں, آخرت کا خوف نہیں رہا. جب ہم چہیتے ہیں, لاڈلے ہیں, سیاں بھائی کوتوال, کاہے کا ڈر؟ لہٰذا ہمیں تو کوئی خوف نہیں, جہنم ہوگی دوسروں کے لیے, ہمارے لیے تو ہے نہیں. یہی بات ہمارے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہے. ہم جو کچھ بھی ہیں, خار ہیں اور یہ ہیں اور وہ ہیں, لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں, لہذا ہمارا کلیم ہے جنت از اور برتھ رائٹ, وی ہیو اے ریزرویشن دیئر. کون ہمیں اسے ڈپرائی کر سکتا ہے؟ معلوم ہوا کہ آخرت پر ایمان ختم ہو کر رہ گیا اپنی تاثیر کے اعتبار سے. اس کا آپ کے کردار پر, آپ کے اخلاق پر, آپ کے عمل پر کوئی اثر مترتب نہیں ہوگا, اس لیے کہ نفی کر دی ہے اس تصور. اور اس میں کوئی ایک چیز نہیں, بے شمار چیزیں ہیں جس نے آخرت کا سارا خوف دلوں سے نکال لیا. اور آخرت کا خوف نہیں ہوگا تو عمل درست نہیں ہوگا, پھر عشق رسول وہ شکل اختیار کرے گا. کھڑے ہوئے ہیں اور ناک میں زمین و آسمان کے کلابے ملا رہے ہیں, اور شکل دیکھیے تو 12 بجے ہوئے ہیں. سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق نہیں ہے, لیکن عشق رسول کے وہ بلند باغ دعوی ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ اپنی جان اور تن اور من اور دھن سب کچھ ابھی نچھاور کر دیں گے, لیکن یہ ہے کہ رسول کا اتباع نہیں کر سکتے, رسول کے نقش قدم پر نہیں چل سکتے. قرآن پر ایمان کے دعوی ہیں. قرآن جس شے کو حرام ٹھہرا رہا ہے اسے اپنے لیے جائز کیا ہوا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں, ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ, جو قرآن کی حرام کردہ کسی شے کو اپنے لیے حلال ٹھہرا لے, اس کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں. یہ سب کچھ کیوں ہے؟ آخرت کا خوف ہے. قرآن مجید میں پہلی وحی جو آئی تھی اقرا, ان 5 آیات کے بعد 3 آیات ہیں. کاش کہ کوئی, جو میں نے آپ کو پہلے بتایا اس فلسفی کا نام جس نے 2 کتابیں لکھی, کانٹ, کاش کہ کوئی اسے یہ 3 آیات پڑھا دیتا. اقبال نے کہا تھا نا نیچے کے بارے میں, اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا ہے. اگر کانٹ کہیں ہوتا اور اسے یہ 3 آیات کوئی پڑھا دیتا, کلا ان الانسان لیطغی, انسان میں بغاوت, سرکشی, تعدی, ظلم یہ پیدا ہو ہی جاتا ہے, دسترازی کر بیٹھتا ہے, دوسروں کا حق مار بیٹھتا ہے. کیوں؟ الراہ استغنا, کہ وہ دیکھتا ہے کوئی پکڑ نہیں ہے. اگر میں انگارہ ہاتھ میں پکڑوں ہاتھ جل جائے گا, اگر زبان پر رکھوں زبان جل جائے گی, جھوٹ بولوں کچھ نہیں ہوگا, چھالا بھی نہیں پڑے گا, جلنا تو بہت دور کی بات ہے. میں حرام خوری کر رہا ہوں, مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچ رہی, پھل رہا ہوں, پھول رہا ہوں, پھیل رہا ہوں, میری عزت بڑھ رہی ہے, لوگ میرے سے جھک کر مل رہے ہیں, سب کو معلوم ہے کہ حرام سے کما رہا ہوں, سب کو معلوم ہے اسمگلر ہوں, سب کو معلوم ہے بلیک مارکیٹئر ہوں, لیکن پیسہ ہے میرے پاس, بڑے بڑے لوگ آتے ہیں, علماء آتے ہیں, اور وہ مجھ سے ہاتھ ملاتے ہیں, تو مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں حرام خوری چھوڑوں؟ ہے نا یہ بات. دنیا میں ان افعال کا نتیجہ نہیں نکل رہا. یہ ہے وجہ کہ جس کی وجہ سے انسان سرکشی میں, تعدی میں, ظلم میں, غلط کاری میں, حرام خوری میں بڑھتا چلا جاتا ہے. اس کا علاج کیا ہے؟ ان الی ربک الرجعی, یقیناً تیرے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے. دیر ضرور ہے, اندھیر نہیں ہے, بدلہ مل کر رہے گا. ہر ایک کو اپنے کیے کا پورا بدلہ. ایک میں آپ کو خطبہ سناتا ہوں, نہج البلاغہ کا جو بھی مرتب ہے اس نے حضور کے کچھ خطبات بھی جمع کیے. حضور کا ایک سادہ سا خطبہ ہے, اس سے آپ کو اندازہ ہوگا ایمان بالآخرہ پر کس درجے حضور نے زور دیا ہے. واللہ لتموتن کما تنامون, خدا کی قسم تم سب کے سب مر جاؤ گے جیسے روزانہ رات کو سو جاتے ہو. ثم لتبعثن کما تستيقظون, پھر تمہیں اٹھا لیا جائے گا جیسے روزانہ صبح کو بیدار ہو جاتے ہو. ثم لتحسبن بما تعملون, پھر تمہارا حساب کتاب لیا جائے گا ان اعمال کا جو کر رہے ہو. ثم لتجزون بالاحسان احسانا وبالسوء سوءا, اور پھر تمہیں لازماً بدلہ بھی کر رہے گا, بھلائی کا بھلا بدلہ اور برائی کی بری سزا. اور وہ کیا ہے؟ وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا, یا آگ ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے اور یا جنت ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے. یہ زور ہے کلام نبوی میں اس ایمان بالآخرہ کے. قرآن مجید میں آپ دیکھیں کہ آخری پارے کی وہ صورتیں جو ابتدا میں نازل ہوئی ہیں,
سارا زور آخرت پر. القارعہ ملقارعہ وما ادراک ملقارعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فاما من ثقلت موازینہ فهو في عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ. میں ایک مثال دے رہا ہوں. الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ اما يتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ یختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون. سارا زور آخرت پر. اس میں کردار بنتا ہے اس آخرت کے یقین کے نتیجے میں. عمل درست ہوگا اس آخرت پر یقین کے نتیجے میں. تو ایمانیات ثلاثہ کی ایک دوسرے کے ساتھ جو نسبت و تناسب ہے اہمیت کے اعتبار سے، اس کے لیے یہ الجبر کے فارمولے کے طریقے سے یہ حقیقت ذہن نشین کر لیجیے. علمی، اصولی، نظری، علمی اعتبار سے اصل اہمیت ایمان باللہ کی ہے. قانونی، فقہی، شرعی اعتبار سے اصل اہمیت ایمان بالرسالت کی ہے. اخلاقی، عملی اعتبار سے اصل اہمیت ایمان بالآخرہ کی ہے.